پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک رہا، انسانی اور معاشی دونوں حوالوں سے بھاری قیمت چکائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ امریکہ کے دوران واشنگٹن میں ممتاز اسکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور عالمی میڈیا اداروں کے نمائندگان سے گفتگو۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر مزلزل عزم کا اظہار۔ ISPR کے مطابق اعلیٰ سطح کے مکالمے میں پاکستان کے علاقائی اور عالمی مواقع پر روشنی ڈالی گئی۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کی تفصیلات اور تجزیے سے بھی آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا موقع بیان کیا، کہا کہ کچھ علاقائی عناصر ہائبرڈ وارفیئر کے طور پر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان اور امریکہ کے درینہ تعلقات پر بھی روشنی کی۔ انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں پاک امریکہ باہمی مفادات کا حوالہ دیا، مستقبل میں باوقار اور کثیر الجہتی تعلقات کی امید ظاہر کی۔ دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اقوام متحدہ میں تعینات پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے بہترین سفارتی خدمات پر بصارت سے محروم سفارتکار سائمہ سلیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ امریکہ کا ایران اسرائیل جنگ میں فوری شامل نہ ہونے کا اشارہ۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ایران کو یورینیم افزودگی نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، مستقبل قریب میں ایران سے مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ مزید کہا کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتی حل میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر سفارتکاری کا امکان ہو تو صدر ہمیشہ اسے ترجیح دیں گے۔ ٹرمپ طاقت کے استعمال سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ ایران میں چین کے فوجی لحاظ سے شامل ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی اخبار کی ایران پر حملے کی منظوری کی خبر کی تردید کر دی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ امریکی اخبار کو نہیں پتا کہ میں ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ بلومبرگ اور وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹس میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دی۔ ایران اسرائیل جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر تازہ حملوں میں میزائلوں کی برسات کر دی۔ جنوبی اسرائیلی شہر بیر شیبا اور اطراف کے علاقوں میں سائرن گونج اٹھے، متعدد اہم عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد ہر طرف دھوئیں کے سیاہ بادل چھا گئے۔ اسرائیل کا بیر شیبا اسٹیشن بھی عارضی طور پر بند۔ ایران نے حملے کے بعد بڑی ٹینک کمپنی کے دفتر کے قریب بھی آگ بھڑک اٹھی۔ بیر شیبا شہر میں اسرائیل کا نیو عتیم ایئر بیس بھی واقع۔ اسرائیلی فوج نے اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائلز حملوں میں 18 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایران نے ڈرون اور میزائلوں سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا متعدد ایرانی میزائلز کو روکنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے بھی ایران پر حملے جاری، تہران کا علاقہ لاویزان دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی طیاروں نے صنعتی زون کو بھی نشانہ بنایا، رہائشیوں کو علاقہ چھوڑنے کی وارننگ۔ اسرائیلی فوج نے عراق جوہری ری ایکٹر اور نتنز جوہری پلانٹ پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیل نے گزشتہ روز عراق جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران نے عراق ری ایکٹر کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی تھی، کہا کہ وہاں کسی قسم کے تابکاری اثرات نہیں پائے گئے۔ عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر غیر فعال تھا۔ ایک ہفتے سے جاری جنگ میں اسرائیل ایران کی متعدد فوجی اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا چکا۔ دوسری طرف امریکہ نے تیسرا جنگی بحری جہاز عرب سمندر میں بھیج دیا۔ 40,000 امریکی فوجی مشرق وسطی میں موجود ہیں۔ مذاکرات کے راہ ہموار یورپ اور ایران کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ ایران کے ساتھ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے مذاکرات جنیوا میں ہوں گے۔ جوہری معاملے پر یورپی وزیر خارجہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بات چیت کریں گے۔ جوہری پروگرام کے ساتھ جنگ بندی پر بھی بات ہوگی۔ مذاکرات کے بعد ماہرین کی سطح پر اسٹرکچرڈ ڈائیلاگ ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ اجلاس بلانے کی درخواست ایران نے کی تھی، پاکستان، روس، چین اور الجیریا نے حمایت کی تھی۔ دوسری جانب OIC کا اہم اجلاس ہفتے کو استنبول میں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت متوقع۔ اجلاس سے ترک صدر بھی خطاب کریں گے۔
اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا کمزوری کی علامت ہے۔ اگر دشمن کو یہ محسوس ہوا کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا قوم کے نام پیغام ایکس پر پیغام میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ ایرانی قوم نے جو رویہ اختیار کیا ہے اسے جاری رکھیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیلی فوجی اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو کامیابی سے نشانہ بنایا، ایک اور اہم ہدف کو درست طریقے سے ختم کر دیا۔ حملے کے بعد اسرائیلی ملٹری ہسپتال خالی کرایا گیا۔ اسرائیل نے 94% فلسطینی ہسپتالوں کو تباہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا امریکی صدر سے تحمل سے کام لینے کا مشورہ۔ کیئر سٹارمر کہتی ہیں محاذ رائے کسی کے مفاد میں نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ متحارب فریق پیچھے ہٹیں۔ دوسری جانب برطانوی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب سے رابطہ، ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے پر اتفاق۔ ایران اسرائیل تنازع پر سفارتی حل کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ آئندہ 2 ہفتے ایران کے مسئلے کے حل کے لیے فیصلہ کن ہیں۔ ایرانی ایٹمی پروگرام کا کوئی فوجی حل نہیں، چین اور روس کا مشترکہ موقف سامنے آ گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی ہم منصب پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر سخت مذمت کی۔ چین اور روس ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنے پر متفق ہیں۔ چینی صدر نے ایرانی مسئلے پر روسی ثالثی کی حمایت کر دی۔ ایران اسرائیل فوری جنگ بندی سمیت چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کر دی۔ کہا کہ ایٹمی پروگرام سے متعلق خدشات کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر روس نے امریکہ کو ایران اسرائیل تنازع سے دور رہنے کی وارننگ دے دی۔ اسرائیل سے بوشہر کے ایٹمی پلانٹ پر فضائی حملے فوری بند کرنے کا بھی مطالبہ۔ کہا کہ 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین ایران میں ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے جمع کیے گئے شواہد بمشکل کسی فوجی کارروائی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے سربراہ رافیل گروسی کا امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو۔ بولے کہ فوجی کارروائی جہاں سے بھی کی جاتی ہے ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے جس کا ہمارے کہنے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے رد عمل میں کہا کہ مسٹر گروسی اب بہت دیر ہو چکی۔ IAEA کی قرارداد نے اسرائیلی حملے کو جواز فراہم کیا۔ دوسری جانب چینی تھنک ٹینک کے سربراہ وکٹر گاؤ کا کہنا ہے اسرائیل نے ایران پر خود ساختہ جنگ مسلط کی، ایک آزاد ملک کی علاقائی سالمیت اور آزادی کی خلاف ورزی کی۔ چین ایران کی علاقائی سالمیت کا احترام اور برابری کے تعلقات رکھتا ہے۔ ایرانی ٹی وی اسٹیشن پر اسرائیلی حملے کے بعد کے مناظر سامنے آ گئے۔ اسرائیلی حملے کی وجہ سے نشریات رک گئی تھیں۔ حملے کے دوران خبریں پڑھنے والی اینکر سحار امامی نے کمال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ حملے کے بعد کچھ ہی دیر بعد اسٹوڈیو واپس آئیں اور نشریات شروع کر دیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق رپورٹر نے کہا کہ اسرائیلی حملے میں ایرانی ٹی وی کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ رپورٹر نے اینکر کی ڈیسک بھی دکھائی جہاں وہ خبریں پڑھ رہی تھی۔ سحر امامی کو ایرانی میڈیا کی چیمپئن کہا جا رہا ہے۔ جاپان کی ایران اور اسرائیل میں پھنسے اپنے شہریوں کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ جاپانی وزیر خارجہ کے مطابق 90 جاپانی شہریوں کو اسرائیل اور ایران سے نکال لیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث جاپانی شہری اسرائیل اور ایران سے بحفاظت ہمسایہ ممالک منتقل ہو چکے ہیں۔ ادھر وینزویلا کے شہر کراکس میں ایران اسرائیل جنگ کے خلاف امن مارچ، ہزاروں افراد نے مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ایران اور فلسطین کے پرچم لہرا کر امن کا پیغام دیا۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکی مداخلت کے خدشات، عالمی منڈی میں بے چینی، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% تک اضافہ۔
برطانوی برنٹ کی فی بیرل قیمت 78.85 ڈالر تک جا پہنچی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 2.7% اضافہ، فی بیرل قیمت 77.20 ڈالر ہو گئی۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی 3% تک اضافہ۔ برطانوی برنٹ کی فی بیرل قیمت 3% اضافے سے 78.85 ڈالر ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 2.7% اضافے سے 77.20 ڈالر ہو گئی۔ ایران نے ابنائے ہرمز بند کر دی۔ بیرون ملک کامیاب سفارتکاری کے بعد بلاول بھٹو کی آج رات 8 بجے وطن واپسی۔ پیپلز پارٹی نے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شاندار استقبال کا اعلان۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی نے دنیا میں پاکستان کا مقدمہ احسن طریقے سے لڑا۔ کراچی پہنچنے پر کارکن ان کا والہانہ استقبال کریں گے۔ بلاول بھٹو دیگر رہنماؤں کے ہمراہ 28 مئی کو غیر ملکی دورے پر روانہ ہوئے تھے۔ بلاول بھٹو نے پارلیمانی وفد کے ہمراہ امریکہ اور یورپ میں اہم ملاقاتیں کیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت وکیل سلمان اکم راجہ نے دلائل دیے کہ عدالت آرٹیکل 187 اور 184 کو اکٹھے استعمال کر کے مکمل انصاف فراہم کر سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا آرٹیکل 184(3) کا استعمال پبلک انٹرسٹ میں ہوتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آرٹیکل 199 کے اتنے اختیارات ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلے میں کوئی آئینی یا قانونی خلاف ورزی ہوئی۔ وکیل سلمان اکم راجہ نے کہا سپریم کورٹ فیصلے میں کوئی تجاوز نہیں کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت صنعتی پارکس کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس۔ کراچی میں پاکستان اسٹیل کی اراضی پر انڈسٹریل پارک کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں SIFC، وزارت صنعت اور سرمایہ کاری بورڈ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان اسٹیل ملز کی زمین کو جدید صنعتی مرکز میں تبدیل کرنے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے صنعتی پارکس کے قیام میں پیش رفت کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا صنعتی پارکس بین الاقوامی معیار کے مطابق ہونے چاہئیں۔ حکومت برآمدات پر مبنی صنعتی ترقی کے فروغ اور کاروبار دوست ماحول کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 24 جون تک ملک میں پری مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، سیالکوٹ میں بھی بارشوں کی۔ پشاور، مردان، سوابی سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 سے 24 جون تک سکھر، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد میں آندھی کے ساتھ بارش ہوگی۔ یوب، بارکھان، موسیٰ خیل، کلات سمیت مختلف علاقوں میں بارش کی توقع۔ کراچی میں سمندری ہوائیں چلنے سے حبس کی چھٹی ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔